نور شریف پر جلوہ بار باوقار علماء اہل سنت خصوصیت کے ساتھ شہزادہ سیدہ کائنات مخیر قوم و ملت پیر طریقت خلیفہ بغداد حضرت الحاج سید یاسین باقو قادری اشرفی صاحب قبلہ تشریف فرما، باوقار علماء کرام، صوفیان کرام، مداحان خیر الانام، طالبان علوم نبویہ، تشریف فرما اہل سنت کے تمام عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت روح النبی الکریم علیہ التحیۃ والتسلیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الحمدللہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم امن تذکر جیرانی بزی السلمی مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحابی ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة او كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الأمي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم پہ احمد کا وہ سایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے، اے اشرف زمانہ، زمانہ مدد نما، درہائے بسراز کلید کرم کشا، سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، معین الدین حسن عالم پناہ بسوئے ماں غریباں یک نگاہ، پیرے پیراں میرے میراں شاہ جیلاں غوث پاک، ایک نظر داری برحال ماں پریشاں غوث پاک، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، غریبم یا رسول اللہ غریبم ندارم در جہاں جز تو حبیبم، مرض دارم زعسیاں را لا دوائے مگر الطاف تو باشد طبیبم، بری نازم کے ہستم امت تو گناہ گارم ولیکن خوش نصیبم، الہی خیر گردانی پہ حق مصطفیٰ و مرتضی و شاہ جیلانی و شاہ سمنانی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تمام خوبیاں ہیں، تمام تعریفیں ہیں۔ میرا اللہ ساری کائنات کا خالق ہے اور ہر چیز کا اصلی مالک ہے، وہ جس کو جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزتیں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رفعتیں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی راہ دکھاتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی ولایت نبوت اور رسالت عطا فرماتا ہے۔ ساری کائنات اس کی مرضی کی محتاج ہے، وہ کسی کی مرضی کا محتاج نہیں ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، بے نظیر ہے، بے مثیل ہے، بے بدیل ہے، لا شریک ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے
نہ اسے نیند آتی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ چاہے تو نار کو گلزار کر دے، وہ چاہے تو ابو جہل کو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے زمین پر لا کر پٹک دے، وہ چاہے تو مچھر کے ذریعے خود کو خدا کہلانے والے نمرود کو زمین دوز کر دے، وہ چاہے تو فرعون کو غرق آب کر دے۔ ساری کائنات اس کی مرضی سے چلتی ہے۔ وہ مالک الملک ہے، وہ صرف بادشاہوں کا مالک نہیں ہے بلکہ وہ بادشاہت کا مالک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تمام خوبیاں اسی کو زیبا ہیں۔ صلاۃ و سلام نبیوں کی مقدس معطر مطہر منور جماعت پر، بالخصوص شب اسرا کے دولہ پر، سیدہ کائنات کے بابا پر، رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آئیے اہل سنت کے اصول کے مطابق اسی دربار گوہربار میں جی لگا کر اپنے مخدوم، اپنے مربی، سرکار کائنات، محسن کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارواحنا فدا کی بارگاہ بے مثالی میں جی لگا کر سنی گھن گرج کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مأوانا و ملجانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطہرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك قریب مجیب الدعوات وانت على كل شيء قدیر۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں، اے مرتضیٰ عتیق و عمر کو خبر نہ ہو۔ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کروڑوں احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنی بھاگا دوڑ والی زندگی میں بھی یہ سعادت کے لمحے میسر فرمائے کہ ہم سادات اور علماء کی موجودگی میں شہنشاہ بغداد، پیران پیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، شاہباز لامکانی، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، سیدنا شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی اس میں گرامی سے منسوب ایک مدرسے کے اجلاس میں جو بنام تعلیمی بیداری کانفرنس کے منعقد کیا گیا ہے، ہم اور آپ اس میں حاضر ہیں۔ آپ کل سے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سے علماء کے خطابات، مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں سے خطابات، اہل دانش اور اہل فہم حضرات کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ دامن وقت میں گنجائش تھوڑی سی باقی ہے، اس لیے تیزی کے ساتھ کچھ خاص باتیں آپ کی سماعتوں کی دہلیز پہ رکھوں گا اور اس شب جمعہ کی برکتیں سرکار قطب عالم کے پڑوس میں آ کر اپنی آخرت کے لیے توشہ جمع کرنے کی کوشش کروں گا۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت علیہ تحیت و ثنا کی زندگی پر آپ جس زاویے سے نگاہ ڈالیں گے ہمارے سرکار کی زندگی بے مثال ہے۔ لیکن میں اپنی تمہید کو لمبا نہیں کرنا چاہتا اور بالخصوص اس تمہید پر عوام سے زیادہ علماء کی توجہ چاہتا ہوں جو اس وقت حساس موضوع ہے، بس اسی پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس دور میں معلومات میں اضافہ ہوا ہے، معلومات میں کمی نہیں ہوئی ہے، بلکہ جناب والا ترقیات اتنی زیادہ بڑھی ہے کہ جو چیزیں پرانے لوگ نہیں جانتے تھے نئی جنریشن اس سے واقف ہو رہی ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے، گوگل کے ذریعے معلومات میں اضافہ ہوا ہے۔ مثال کے طور پر کسی مسئلے میں بندے کو شک محسوس ہوتا ہے تو وہ گوگل کر کے اس مسئلے کا جواب حاصل کرتا ہے۔ کسی بزرگ کے سن وصال کی تحقیق کرنے کے لیے ہمارے علماء بھی گوگل کرتے، انٹرنیٹ پر جاتے ہیں اور پھر جناب کسی معتبر
ویب سائٹ سے اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند کا سن وصال کیا تھا، حضور سرکار کلا کا سال وصال کیا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، معلومات میں اضافہ ہوا ہے۔ پہلے ہم کسی حدیث کو تلاش کرنے کے لیے بڑی تجسس کے ساتھ کسی دارالمطالعہ یا لائبریری میں جاتے تھے اور پھر ایک ایک حدیث چھانتے تھے اور پھر جا کر کسی حدیث کا ہمیں اور آپ کو حوالہ ملتا تھا۔ لیکن آج ہم اس ترقی یافتہ دور میں ایسے ایپلیکیشنز اور ایسی ویب سائٹس رکھتے ہیں کہ جس میں ایک لفظ سرچ کر کے بھی حدیث مبارکہ کا بایو ڈاٹا آ جاتا ہے۔ میں یہ مثالیں اور بھی بہت ساری دے سکتا ہوں جس سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ معلومات میں اضافہ کرنے کے ذریعے بڑھے ہیں۔ اور آپ دنیا داری کی طرف بھی دیکھ لیں، ایک پرانا دور تھا کہ کون سی ٹرین کہاں جاتی ہے اس کو تلاش کرنے کے لیے ریلوے اسٹیشن جانا پڑتا تھا اور پھر وہاں بیٹھ کر پوچھ تاچھ والے میں پوچھنا پڑتا تھا کہ احمد آباد سے جودھ پور کی ٹرین، احمد آباد سے بمبئی کی ٹرین کب آئے گی کب جائے گی۔ لیکن معلومات میں اضافہ کا ذریعہ ہوا اور آج انٹرنیٹ پر بندہ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے دیکھ لیتا ہے کہ کون سی ٹرین کہاں پہنچی ہے، کتنی دیر میں پہنچاتی ہے۔ آپ اس طریقے سے یہیں بیٹھے بیٹھے یہ جان سکتے ہیں گوگل میپ کے ذریعے کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی دوری کتنی ہے، روڈ کے ذریعے کتنا وقت لگتا ہے، ٹرین کے ذریعے کتنا وقت لگتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اتنی مثالیں کافی ہوں گی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معلومات میں ذریعے کے اضافے ہوئے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ معلومات کے ذرائع بڑھ گئے، مدرسے بڑھ گئے، علماء بڑھ گئے، طالبان علوم نبویہ کی کثرت ہوئی، جلسے پہلے سے زیادہ ہو رہے ہیں، مبلغین پہلے سے زیادہ ہے، لیکن معاشرہ پھر بھی بگاڑ کی طرف جا رہا ہے، پھر بھی ہماری سوسائٹی کا رجحان عریانیت کی طرف ہے، پھر بھی ہماری زندگی میں سیرت مصطفیٰ جان رحمت کا کردار نظر نہیں آ رہا ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ کسی نے کہا تھا نا، وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے، یہ اجالے لے آئے منزل سے بہت دور۔ ہمیں سوال آپ بھی وہی کھڑا ہے کہ جب معلومات کے ذریعے بڑھ گئے، علم آ گیا، تو علم آ جانے کے بعد زندگیوں میں انقلاب آ جانا چاہیے تھا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ علم حاصل کرنے کے باوجود بھی زندگیوں میں تبدیلی نہیں ہے؟ علم ہے لیکن اپنے ٹشن اور اپنے انداز زندگی کے ذریعے بالی ووڈ کے کسی ہیرو کو حافظ صاحب بھی فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ معاف کیجئے گا، میرے جملے کبھی کبھی سخت ہو جاتے ہیں، لیکن سچائی ہے یہ۔ علم جب آ گیا تو خیانتیں ختم ہو جانی چاہیے، لیکن کیا کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے۔ علم جب آ گیا تو پھر دل میں حضور علیہ السلام کے دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے جذبات آنے چاہیے۔ پتہ چلا صرف علم، جملے پر غور کیجیے گا، صرف علم بغیر تربیت کے لا حاصل ہے۔ ایک جملہ کم، صرف علم بغیر تربیت کے لا حاصل ہے۔ شاید کیا یقیناً یہی وجہ تھی کہ اللہ پاک نے کتاب بھیجی تو کتاب کے ساتھ رسول بھی بھیجے، تاکہ پیغام کتاب سنائے گا اور کردار رسول دکھائے گا تو زندگیوں میں انقلاب آئے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بہت خوب۔ اسی لیے جو لوگ فقط کتاب کی بات کرتے ہیں وہ قابل اعتبار نہیں، اس لیے کہ کتاب کے ساتھ کردار ضروری ہے، علم کے ساتھ تربیت ضروری ہے۔ اگر تربیت نہیں ہوگی، زبان پر قرآن ہوگا، دل قرآن پڑھنے کا نہیں کہہ رہا۔ مصلی امانت ہے، اس لیے تراویح سنا رہے ہیں۔ ابا جی ٹھوکیں گے، استاد جی برا کہیں گے، معاشرہ کہے گا کیسے حافظ و قرآن نہیں سناتے، تو مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ دل نہیں چاہ رہا، یہ تربیت کی کمی ہے۔ علم ہونے کے باوجود لباس اسلامی نہیں، سوچ اسلامی نہیں، بال اسلامی نہیں، کنڈیشن اسلامی نہیں، تربیت کی کمی ہے۔ تنہائیاں محفوظ نہیں،
علم کے ساتھ ساتھ تربیت نہ ہونے کا یہ خمیازہ ہے۔ اس لیے ہم جس دور میں جی رہے ہیں، ہر ادارے کو چاہیے کہ وہ بچے کو علم اگرچہ تھوڑا دے مگر تربیت زیادہ کر دے، تربیت زیادہ کر دے۔ اور جب علم تھوڑا ہوگا اور تربیت زیادہ ہوگی تو صرف سورہ فاتحہ بھی بندہ پڑھنے والا ہوگا، لیکن وہ ادب کے ذریعے اس منزل پر پہنچ جائے گا جس منزل پر عبادتوں کے ذریعے بھی نہیں پہنچا جا سکتا۔ جملہ بڑا نہیں ہے، یہی سچائی ہے۔ ادب، یہ حضرت سلطان الہند غریب نواز تو ماں کے پیٹ سے ولی بن کر آئے تھے نا، لیکن اچانک کیا ہوا تھا کہ دل کی دنیا اچاٹ ہو گئی تھی، اچانک کیا ہوا تھا کہ چکی پھینک دی تھی، صدقہ کر دی تھی، اچانک کیا ہوا تھا کہ باغ صدقہ کر دیا تھا۔ وہ ایک فقیر ابراہیم قندوزی کا ادب تھا، ولایت تو ماں کے پیٹ سے لائے تھے، لیکن جس ملنگ اور قلندر کو دنیا پتھر مار رہی تھی، خواجہ خواجگان نے کھڑے ہو کر اس کا ادب کیا تھا، اور ادب کر کے اللہ کے اس بندے سے وہ حاصل کیا تھا کہ ایک گلوری ملی تھی اور دل کی دنیا تبدیل ہو کر بابا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور نور المشائخ، ملت اسلامیہ۔ آئیے تربیت کی بات عرض کر رہا تھا، تو تربیت ہمارے سرکار نے فقط علم نہیں دیا، ہمارے حضور نے تربیت کر کے دکھائی، اور ایسی خوبصورت تربیت کی احمد آباد شریف والوں، سرکار قطب عالم، سرکار شاہ عالم کے جوار میں رہنے والوں، ایسی تربیت میرے سرکار نے دی، عرب کے صحرا نشینوں کو ایران کا فاتح بنا دیا۔ ایسی تربیت دی، کافور اور نمک میں فرق نہ کر پانے والی قوم کسرا کے دربار میں لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کر رہی تھی۔ ایسی تربیت دی رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس قوم کو کپڑے پہننے کا شعور نہیں تھا، جو عرب کے بدو تھے، گاندھی جی کو کہنا پڑا کہ جہاں بانی کے اصول ابو بکر و عمر سے سیکھو، اس لیے کہ پیغمبر کی تربیت نے انہیں وہ مسلط عطا کی ہے کہ آج بھی انصاف والی حکومت جب جب انصاف کرنا چاہے گی تو اسے حضور کی تربیت پانے والے عمر ابن خطاب کی زندگی یاد یہ حضور کی تربیت تھی، اور تربیت کا انداز بھی بڑا پیارا تھا۔ آج ہمارے یہاں معاف کیجئے گا سیرت نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھاتے ہیں الا ماشاءاللہ۔ اب ہمارا حال یہ ہے، معاف کیجئے گا، کہ اگر کسی شاعر صاحب سے کوئی جملہ پھسل جائے یا مصرع پھسل جائے یا سابق خطیب سے کوئی پھسل جائے تو یہ سب قطع لسانی پر محمول کرنے کے بجائے اپنی علمی دھونس جمانے کے لیے لوگوں کی بھیڑ میں جناب والا کیا کچھ ہو رہا ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ ملاحظہ کریں۔ ایک جملہ کہوں گا، تربیت کی کمی ہے۔ اگر تربیت لی ہوتی تو پتہ چلتا کہ مفتی اعظم ہند کا یہ معمول تھا، وہ اسٹیج پر شروع میں ہی جا کے بیٹھ جاتے تھے، کوئی غلطی کرتا تو اس کو کمرے میں بلا کے کہتے تھے کہ یہ صحیح نہیں، جب تک کہ جملہ کفریہ نہ نکل جاتا تب تک آن اسٹیج توبہ نہیں ہوتی۔ جانے دیجئے، بات دور چلی جائے گی اور موضوع میرا بدل جائے گا، لیکن اتنا فقط عرض کر رہا ہوں، آج جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے کردار مصطفیٰ، تربیت مصطفیٰ، اور ہمیں یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے ہم کس کے سامنے کس طریقے سے دین پیش کریں۔ ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہیں ہکایا جاتا، ایک ہی تقریر کا انداز ہر جگہ نہیں چلتا، کہیں خشکی ہے تو کہیں تری ہے۔ آپ خشکی میں تری والی باتیں کریں گے اور تری میں خشکی والی باتیں کریں گے تو ظاہر بات ہے نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ہمارے سرکار نے تربیت کتنی خوبصورت انداز میں کی، کون کون سی مثالیں میں آپ کو پیش کی۔ ایک شخص نے آ کے کہا، یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ توجہ رکھیے گا، میں آپ مشہور سی بات ہے لیکن صرف بات کو کنیکٹ کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں لیکن شراب سے میں محبت کرتا ہوں، جھوٹ سے میں محبت کرتا ہوں، چوری سے مجھے محبت ہے، بدکاری سے مجھے محبت ہے، میں یہ چیزیں چھوڑ نہیں پاؤں گا، مسلمان کر دو۔ آج اگر کسی پیر صاحب کے پاس کوئی جائے باپو اور جا کر کہے کہ یہ سب کرتا رہوں گا، مرید کر دو، تو پیر صاحب کہیں گے ٹھیک ہے مرید کر دیتا ہوں تاکہ تو میرا آدمی بن کر رہے۔
لیکن تیری عاقبت تو ہی جان، اس لیے کہ میں نے تو توبہ کرا دی ہے، اب توبہ پہ رہے گا تو کام ہے، نہیں رہے گا تو تو جان، تیرا کام جانے۔ مگر حضور کا انداز تربیت دیکھیے، حضور نے یہ نہیں کہا چلے جاؤ بھائی یہاں سے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میرا دین ایسا ہے ویسا نہ۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے ایک بات مان لے گا میری، ایک بات کہا، ایک بات، صرف ایک بات۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لے اور ایک وعدہ کر کے جھوٹ نہیں بولے گا۔ بات مشہور ہے، حدیث مشہور ہے، میں صرف انداز تربیت بتا رہا ہوں، صرف ایک بات۔ اب وہ ایماندار آدمی ایمان لے آئے، اب وہ شراب کے قریب جاتے تو یاد آتا کہ حضور پوچھے کہ شراب پی، تو جھوٹ تو بولنا نہیں ہے، کہیں گے ہاں پی تو پھر شراب پینے کے کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر کہا نہیں پی تو وعدہ ٹوٹتا ہے، اور وعدہ کر چکا ہوں کہ سارے گناہ تو کروں گا لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا۔ بہرحال آپ نے سنا ہوا ہے جو گناہ وہ کرنا چاہتے ان کو جھوٹ کا خیال آتا، آخر حضور کی خدمت میں جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا احسان ہے، آپ نے ایک چیز مجھ سے کیا چھوڑائی، سارے گناہ مجھ سے چھوڑ دیے۔ یہ انداز تربیت ہے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آپ دیکھ رہے تھے چندے کا ماحول تھا، کچھ جمع ہو رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثاروں کو کہا انداز تربیت دیکھیں، صحابہ موجود ہیں، تم بتاؤ تم میں سے کس کو اپنا مال زیادہ محبوب ہے یا کسی کو اپنے وارثوں کا مال زیادہ محبوب ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ وارثوں کا مال، تمہارے بعد جو تمہارا وارث بنے گا تم اس کے مال سے زیادہ محبت کرتے ہو یا اپنے مال سے؟ تم میں کون ہے جو وارثوں کے مال سے محبت کرتا ہے؟ سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام ہمیں تو اپنے مال سے محبت ہے، وارث جب میرے بنیں گے جب دیکھا جائے گا، ابھی تو ہمیں اپنے مال سے محبت۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جو تم نے خدا کی راہ میں خرچہ کر دیا ہے وہ تمہارا مال ہے، جو نہیں کیا وہ وارثوں کا۔ اب جتنا اپنا بنانا چاہتے ہو اتنا خرچہ کر دو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ انداز تربیت ہے، یہ کہ اپنا مال، جو اپنا مال بنانا چاہتے ہو، جو تمہیں اپنا مال، تمہارا مال کون؟ دوسرے مقام پر فرمایا ہمارے یہاں جہاں کنجوسی نہیں کرنی وہاں کنجوسی ہوتی ہے، اور جہاں کنجوسی کرنی ہے وہاں سخاوت کا بہرے بیکرا بندہ بن جاتا ہے، فضول خرچی میں شیطان کا بھائی بن جاتا ہے، اور جہاں ضرورت مند لوگ آتے ہیں تو وہاں غریب الوطن بن جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو تم نے کھا لیا وہ تمہارا مال، جو تم نے پہن لیا وہ تمہارا مال، اور جو تم نے خدا کی راہ میں خرچ کر دیا وہ تمہارا مال، اس کے علاوہ چوتھا تمہارا کوئی مال ہے ہی نہیں۔ LIC والا بھی تمہارا نہیں ہے، جیون بیمہ والا تمہارا نہیں ہے۔ بینک میں جب اکاؤنٹ کھلواتے ہیں نا بینک میں، تو بینک والے پہلے پوچھ لیتے ہیں صاحب آپ کا نومینی کون ہے، اس کو بھریے۔ جب بھی اکاؤنٹ کھلواتے ہیں آپ اپنے بینک کے مینیجر سے جا کے پوچھ لیجئے گا کہ ہمارا نومینی ایڈ ہے کہ نہیں۔ کوئی اپنے باپ کا نام بھرتا ہے، کوئی اپنی اولاد کا نام بھرتا ہے۔ میں نے یہاں سے نتیجہ اخذ کر کے بہت زمانہ پہلے کسی تقریر میں کہا تھا کہ بینک والا وہ نومینی کا نام ڈلوا کر تمہیں آخرت کی یاد دلا رہا ہے کہ او بھائی یہاں لاکھوں جمع تو کر رہا ہے لیکن اصل میں یہ تیرا نہیں ہے، یہاں پہلے لکھ دے کہ تیرے بعد یہ کس کا ہوگا، تب میں پیسے جمع کروں گا۔ اور قدرت کہہ رہی ہے اے آدم کے بیٹو تم میرے پاس اپنا مال لے آؤ اور جمع کر دو، تمہارا مال جلنے سے بچ جائے گا، ہلاک ہونے سے بچ جائے گا، برباد ہونے سے بچ جائے گا، اور جس دن تمہارے بدن پر کپڑے تک نہیں ہوں گے اس دن ہم اس سے زیادہ تمہیں قیامت کے دن واپس لوٹائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، لیکن ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ ہمارا کون سا اور ہمارا کون سا نہیں۔ حضور نے فرمایا جو تم نے خرچ کر دیا وہ ہے تمہارا مال، اور جو چھوڑ کے چلے گئے وہ تمہارا نہیں ہے۔ اس پر تو بعد میں اولاد جھگڑا کرے گی کہ صاحب یہ جناب یہ کس کا، یہ کس کا، وہ کس کا، وہ کس کا، اس لیے کہ میں کیا کیا باتیں کروں بات دور نہ چلی جائے۔ فقط تربیت مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں، یہ رسول گرامی کی تربیت تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ لوگ جن کی زندگیوں میں شراب تھا وہ مصطفیٰ جان رحمت کی، وہ معرفت کی، وہ ایسی شراب سے مدمست ہوئے کہ مصطفیٰ نے شرابیوں کو معرفت الہی کا، سبحان اللہ، وہ ایسا میخار بنا
بنا دیا، ہاں جاہلوں کو حضور نے عالم و معلم بنا دیا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی تربیت تھی کہ بت پرستوں کو خدا پرست بنا دیا۔ جو لوگ بیٹیاں زندہ دفن کرتے تھے ان کے دل میں حضور نے ایسی تربیت ڈالی، ایسا کردار ڈالا کہ وہی لوگ بچیاں اپنے مالک کی بارگاہ میں شفاعت اور نجات کا ذریعہ بنا کر پیش کرنے لگے۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا 1 ارب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے زردوں کو ہم دوشے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سرکار سیدی نور میاں شاہ صاحب قبلہ۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ حضور کی تربیت تھی۔ جو قوم داماد کو دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی وہ قوم خاندان رسول کی جوتیاں اٹھانے۔ تربیت ہی تو تھی، یہ تربیت ہی تو تھی۔ جس قوم کی عقل کا حال یہ تھا کہ بچوں کی لڑائی پر علماء سے پوچھیں، بچوں کی لڑائی پر کئی سالوں تک جنگ عظیم چلا کرتی تھی، جن کی کنڈیشن یہ تھی وہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، وہ کعبے کے سائے میں جوا کھیلتے تھے، جناب وہ جوؤں میں معاذ اللہ رب العالمین گھر والوں کو ہار جاتے۔ جس دور کا حال یہ تھا الامان والحفیظ کی بچے سوتے نہ ہو تو مائیں شراب کا گھونٹ پلا کر نعوذ باللہ من ذالک ان کو نشے میں لا کر سلانے کی کوشش کرتی تھی، ان لوگوں کو حضور نے اتنا اونچا پہنچایا کہ وقت کا غوث بھی اپنی نگاہیں اٹھا کر ان کی منزل کو دیکھ رہا۔ اعلیٰ حضرت بولے جان و دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، صدق و عدل و کرم و ہمت میں 4 سو شہرے ہیں ان چاروں کے، اور پھر پہرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے، میرے عیسیٰ تیرے صدقے جاؤں، دور بھی دور ہے بیماروں کے، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، قلعت زر بنے پشتاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکار۔ برادران ملت اسلامیہ، آئے تربیت کی بات کر رہا تھا، نتیجتاً ایک قصہ سناتا چلتا ہوں۔ امام حسین کی جوانی ہے، امام عرش مقام کی جوانی ہے، پال کر حضور علیہ السلام نے اور سیدہ زہرا نے بڑا کیا ہے، اپنے لیے نہیں دین کے لیے بڑا کیا۔ حضور علیہ السلام جنازے کی نماز اکثر و بیشتر پڑھایا کرتے تھے، اگر کوئی امتی چلا گیا تبرک کے لیے خلیفۃ المومنین کی موجودگی میں بھی لوگ امام حسین کے پاس آئے اور کہا ہمارے یہاں انتقال ہو گیا، سرکار آپ جنازے کی نماز پڑھا دیں۔ امام عرش مقام علی جدہ و علیہ السلام تشریف لے گئے ہیں قبرستان، اور جوتے اتار کر جنازہ پڑھایا، اور پڑھانے کے بعد جب پلٹے، بات مشہور ہے، صرف کنیکٹ کر رہا ہوں تربیت سے، پلٹے ایک بوڑھے نے کمبل اوڑا ہوا ہے، چہرہ چھپا ہوا ہے، جیسے امام حسین اپنی جوتیوں کی طرف بڑھے، اپنے نالین شریفین کی طرف بڑھے، اس بوڑھے نے وہ جوتی اٹھائی اور اپنے کپڑے سے امامہ یا چادر اس جوتی پر پھیرنے لگا۔ میں یہ نہیں کہوں گا صاف کرنے لگا، اس لیے کہ جس کے صاف شفاف خون نے اسلام کو اتنی طہارت بخشی ہے، قیامت آ جائے گی لیکن اسلام ختم نہیں ہوگا۔ اس چیز کو آپ جتنی جلدی سمجھ جائیں اتنا فائدہ۔ اسلام کا ڈیمیج ہونا اور مسلمانوں کا رسوا ہونا اور، مسلمان جب جب بدعمالی کریں گے تب تب ڈیمیج کیے جائیں گے۔ ہم اور آپ تو عام ہیں، بنی اسرائیل تو خاندان رسول سے ہے، خاندان نبی سے ہے، اور بنی اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، فرعون نے ان سے جوتے صاف کروائے تھے، پہاڑ کٹوائے تھے، تھالی میں کھانا نہیں کھلاتا تھا،
डैमेज होना करार नहीं दे सकती। यहूदी इस्लामी ताकत को इस कदर मान रहे हैं, आज के रेशियो के मुताबिक, तवज्जो मेरी तरफ रखिए, हाँ वो उनको अपनी गाड़ी चलानी है, आपको अपनी गाड़ी चलानी है। बात समझ में आ रही है आपको? तेजी के साथ आगे बढ़ता हूं। आज के रेशियो के मुताबिक सालाना हजारों लोग अमेरिका में मुसलमान हो रहे हैं, आज के रेशियो के मुताबिक, आज के आंकड़ों के मुताबिक। और आपको ये रियलाइज कराया जा रहा है, नहीं साहब आपके मजहब में तो कमियां हैं। क्यों कराया जा रहा है? इसलिए कि जब बिल्ली छीछड़ा नहीं पाती तो वो क्या करती है वो आप जानते हैं। लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते तो वो क्या करती है आप जानते हैं। अक्लमंद रहा इशारा काफी है। लेकिन आमाल अच्छा करेंगे तो आप ही की जमात में वो लोग थे जिन्होंने आते हुए पत्थरों को रोक दिया था। आप ही की जमात में वो लोग थे। तारिक इब्ने जियाद की तारीख उठाकर पढ़िए, जिसको आप स्पेन कहते हैं, उसको अरबी और उर्दू में उंदुलुस कहा जाता है। फकत 40 जवानों ने पूरे मुल्क का नक्शा 700 साल तक के लिए बदल दिया था। 40 जवानों ने। बात दूर में चली जाए लेकिन काम सिर्फ इतना है, अपनी जिंदगी में हुजूर की तरबियत लेकर आइए। देखें तरबियत की बात कर रहा था, अल्लाह समझ, उस बूढ़े ने देखा कि इमाम हुसैन आ रहे हैं, जूती उठा ली, मुबारक जूती शरीफ पर कपड़ा फेरा। लोग देख रहे ये क्या कर रहा है बूढ़ा। हजरत इमाम अर्श मकाम ने फरमाया रहने दीजिए। एक ने पीछे से कहा, अरे भाई कौन हो, क्या कर रहे हो? उस बूढ़े ने अपना कंबल हटाया और जब चेहरे से कंबल हटा, तारीख शाहिद है, फैजा हुआ अबू हुरैरा। वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी, कसीरुर रिवाया, अब्दुर्रहमान इब्ने सखर अल-मारूफ सरकार अबू हुरैरा है। कौन अबू हुरैरा? पूरी दुनिया दिखा अबू हुरैरा की मोहताज है। अगर अबू हुरैरा की रिवायतें न मिले तो वुजू करने का तरीका तक हमें नहीं आता। इब्ने हजर जैसों को उठा के पढ़िए, उन्होंने इस रिवायत को कोट करके कहा वो अबू हुरैरा थे कि जो इमाम हुसैन की जूती उठा रहे थे। किसी ने कहा आप हुजूर के सहाबी, बूढ़े सहाबी, और इस जवान के जूते को उठा रहे हैं। जवाब आया तुम्हें पता नहीं है नवासे रसूल का मकाम क्या है। अगर पता हो जाता तो तुम हुसैन को अपने कंधों से उतरने न दे। बहुत खूब, बहुत खूब। किसकी तरबियत थी? ये पैगंबर इंसानियत की तरबियत थी कि मिंबर शरीफ पर अगर उमर बैठे हो और हुसैन आकर कुछ जुमले कह दे तो हजरत उमर जिसके नाम थे, जिसके नाम से इब्लीस कांपता था, जिसके नाम से जिस गली में वो चले जाते इब्लीस रास्ता बदल देता। आज कोई जिन्नात हाजिर कर दे तो उसको लोग बहुत बड़ा बाबा मानते हैं, साहब हाजिर कर दिया। निकाल देना तो बहुत बड़ी बात है, निकाल देना तो बड़ी बात है, हाजिर कर देने में ही माशाअल्लाह मामला हो जाता है। हाँ, हाजिर कर देने। मैं सोचता हूँ कभी कभी, उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, कभी कभी सोचता हूँ कि यार उमर का मनसब क्या था। आज कोई जिन्नात हाजिर कर दे तो लोग उसको पता नहीं क्या कहते हैं। और इब्लीस खुद इन जिन्नातों का गुरु घंटाल अगर नाम सुन ले तो अपना ट्रैक खुद ही बदल देता। इधर नहीं जाना अपने, इधर से उमर फारूक आजम आ रहे हैं। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। मगर अहमदाबाद शरीफ वालों, ये हुजूर की तरबियत थी। हाँ, उमर की बात है, ये तरबियत थी। और रूम उस वक्त का एक इतना बड़ा अंपायर था। आज समझ लीजिए जो रूस और अमेरिका की कंडीशन है वो उस वक्त रूम की कंडीशन थी। वहाँ ईसाइयों में जब उथल पुथल हुई ना तो वहाँ लोग वहाँ से देखने आए कि चलो देखें कि ये मुसलमानों का अमीर कौन है जिसने बैतुल मक़दिस को फतह कर लिया, जिसने जनाबे वाला ईरान में इस्लाम के झंडे को लहरा दिया, जिसने इराक फतह कर लिया। वो देखने आए ना, देखने प्रोटोकॉल वाले लोग, भारी भरकम लोग, ताकत और इक़्तिदार वाले लोग देखने आए। कहा तुम्हारा हेड कहाँ है अमीर? आओ देखो उधर कहीं मस्जिद के साए में सो रहे होंगे। बोले अरे
آدھی دنیا کا حکمران اکیلے ہی سو رہا ہے؟ بولا اکیلے ہی سو رہا. جا تلاش کر لو ادھر ہوں گے. بندہ پہنچا نا وہاں تو دیکھا سرکار عمر فاروق اعظم نے سر کے نیچے اینٹ رکھی ہوئی, اینٹ, اور پاس میں کھجور وغیرہ رکھی ہوئی ناشتے کے لیے, اور سوئے ہوئے ہیں آرام سے آتے. اس نے جا کے قریب دیکھا, اور جب قریب سرکار عمر اٹھ گئے, اٹھ کے بیٹھے. کہا کون ہے؟ کہا میں عمر ہوں. آپ عمر ہیں؟ ہاں میں عمر. آپ ہی وہی ہیں جس کی قوم نے, جس کی جماعت نے بیت المقدس فتح کر لیا؟ ہاں الحمدللہ. او اکیلے سو رہے ہیں, ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ ڈر نہیں لگتا؟ جواب سنیے, جواب احمد آباد والوں. عمر پاک نے جواب دیا, سن بھائی, ایک بات, پہلی بات, اللہ سے ڈرتا ہوں اسی لیے کسی سے نہیں ڈرتا. دوسری بات, میں تمہاری طرح لوگوں پر ظلم نہیں کرتا اس لیے نہیں ڈرتا. آج سمجھ غریب میں آ رہی ہے. ہاں آج یہ جو اب جانے دیں, آج جو آپ باپو کہہ رہے ہیں چھوڑو مت, تو پھر سن ہی لیجیے. آج جو علماء اور صوفیہ کے بیچ میں کھائی بنائی جا رہی ہے, اس میں بھی کہیں نہ کہیں بے تربیتی کا نتیجہ ہے. ورنہ محبوب الہی اپنے وقت کے سب سے بڑے صوفی بھی ہیں اور سب سے بڑے عالم بھی ہیں. سلطان التارکین صوفی حمید الدین ناگوری کی کتابیں جب شیخ محقق علی الاطلاق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جیسی ذات, پڑھ لیجیے اخبار الاخیار اٹھا کے, حضرت صوفی حمید الدین ناگوری غریب نواز کے خلیفہ ہیں, ان کا باپ, ان کی فضیلت, ان کے مناقب جہاں شیخ محقق نے ذکر کیے ہیں, ان کی باتیں اتنی اعلیٰ لیول کی تھی کہ محقق علی الاطلاق جیسی جید علمی شخصیت نے صرف جیسا لکھا تھا ویسے ہی کاپی کر دیا, اس میں کچھ تبصرے ہی نہیں کیے. شیخ محقق جیسے لوگ تبصرہ کرنے سے قاصر ہیں, یہ علمی منصب ہے غریب نواز کے خلیفہ کا. خود شمس الدین التمش کے لیے حضور غریب نواز نے الگ سے کتاب لکھی. بابا فرید الدین عوارف المعارف حضرت محبوب الہی کو پڑھایا کرتے. ذرا پڑھیے گا شیخ نجیب الدین متوکل کا علمی مبلغ کیا تھا. سلطان غوث العالم تارک السلطنت قدوۃ الکبریٰ محبوب یزدانی, میر کبیر سلطان سید محمد اوحد الدین مخدوم سید شاہ اشرف جہانگیر سمنانی کے علمی مقام یہ تھا. آپ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی کی کتاب کا آپ نے کئی سو کتابوں کو آپ نے زبانی یاد کر رکھا, اس کا دیبا چلا. ان کا علمی مبلغ یہ تھا. آج بھی بیروت, لبنان وغیرہ کی لائبریریوں میں آپ کے خلیفہ حضرت مخدوم پاک کے خلیفہ قاضی شہاب الدین دولت آبادی کی لکھی ہوئی کتابیں عرب کنٹریز میں اب بھی لائبریریوں میں موجود. آپ بتائیے کہ کتنے بڑے صوفی تھے اور کتنے بڑے عالم تھے. آج حال یہ ہو گیا, ہماری پبلک سمجھتی ہے کہ جو صوفی ہے اس کو علم سے کچھ لینا دینا نہیں, اور جو عالم ہے اس کو تصوف سے کچھ لینا دینا نہیں. الامان والحفیظ. حالانکہ سچائی یہی ہے کہ جناب دونوں اوصاف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین کے اوصاف ہیں. اور یہ چیزیں اپنی زندگی میں تربیت جب کوئی کرنے والا ہوگا نا تو ہی سمجھ میں آئیں گی. مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. مولوی کبھی روم کا مولا نہیں بنتا, مولوی بننا اور ہے. بے شک مولوی بننا ضروری ہے. وہ لوگ بے وقوف ہیں جو مولویوں کا نام لے کر جہالت کو عام کر کے اپنی جہالت کو بچانے کے لیے کہتے ہم مولوی نہیں ہیں. تم مولوی نہیں ہو اسی لیے تو کم عقل رہ گئے ہو. الا ماشاء اللہ علم ہونا اور ہے, اور علم کے ساتھ ساتھ کردار ہونا ضروری ہے. مصطفیٰ جان احمد کی سنت کے جاننا, سنت کو پہلے جانیے اور پھر اس پر عمل کیجیے. اگر جانیں گے نہیں تو سچے صوفی نہیں بنیں گے, اور جان کر عمل نہیں کریں گے تو سچے عالم نہیں بنیں گے. دونوں ضروری. تربیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے اپنے وفاداروں کی ایسی تربیت کی, سبحان اللہ, کہ زندگی گزر گئی ان کی لیکن ان کے دل میں کبھی دنیا کی محبت نہیں ہے.
آج ضرورت اسی چیز کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے ہیں، ایک مردہ بکری پڑی ہوئی ہے، مردہ بکری، مردہ۔ صحابہ سے حضور نے فرمایا کوئی خریدے گا اس کو، اس بکری کے بچے کو؟ کہا سرکار مرا ہوا بچہ ہے یہ بکری کا، بدبو آ رہی ہے، کون خریدے گا اس کو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے زیادہ نہیں۔ اس طرح تربیت کی کہ دنیا دل میں نہ آنے دینا۔ یہ تربیت کا نتیجہ تھا کہ آدھی دنیا پر حکمرانی کرنے والا عمر چند کھجوریں لے کے بے باک ہو کر سوتا تھا۔ یہ تربیت کا نتیجہ تھا کہ ایران کا اگر تاج عمر کی خدمت میں لایا جائے تو وہ عرب شریف کے ایک گاؤں کے عربی کو ایران کا تاج پہنا کے بتائیں ہم مسلمان مال کے لیے نہیں لڑتے ہیں، فقط رسول اللہ کے کلمے کو عام کرنے کے لیے۔ مگر ہم نے کیا کیا؟ بات کو اینڈ کی طرف لے جا رہا ہوں، ہم نے کیا کیا؟ آئیے اس پر بھی حدیث سنا دوں۔ میرے اور آپ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم میری امت کی ہلاکت دو چیزوں میں ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ میری امت کی ہلاکت دو چیزوں میں، حضور فرماتے دو چیزوں کی وجہ سے میری امت برباد ہو جائے، دو چیزوں کی وجہ سے۔ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا ایک علم حاصل نہ کرنا، دوسرا مال کو جمع کرنا۔ پوری سوسائٹی پہ نظر مار لیجئے اور پھر دیکھیے یہ دو بیماری کم و بیش ہر گھر میں مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ جب حضور نے فرما دیا جب امت اس کنڈیشن میں آ جائے تو وہ ہلاکت کی طرف جائے گی، تو ہم دوسروں کو کیوں دوش دے رہے؟ یہ تو 1500 سال پہلے آپ کے نبی نے، ہمارے نبی نے کہا نا، جس کے قول پر ہمارا ایمان ہے، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ جو حضور کا فرمان سورج پورب کے بجائے پشچم سے نکل سکتا ہے، مگر سیدہ زہرا کے بابا کا فرمان کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اور حضور نے کیا کہا؟ میری امت ہلاک ہو جائے گی، اللہ کی پناہ، جس وقت وہ علم حاصل نہیں کرے گی اور مال جمع کرے گی۔ آپ اور ہم اپنی زندگی میں نظر دوڑائیں، ہمارے معاشرے کا ایک باپ 10 سال کا بیٹا لے لیتا ہے نا، اللہ اس بیٹے کو جوانی کی دہلیز پر پہنچاتا ہے تو 10 سال کے بعد وہ یہ نہیں کہتا کہ میرا بیٹا پڑھ لکھ کر اچھا عالم بنے، میرا بیٹا پڑھ لکھ کر اچھا کلیکٹر بنے، ایماندار انسان بنے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے آمد شروع ہو جائے کہیں سے، آمد۔ وہ ٹائلز کا کام کرے کہ پی او پی کا کام کرے، وہ پتھر توڑے کہ دیواری کھڑی کرے، وہ اتر پردیش سے چل کے گجرات میں آ جاوے یا گجرات سے چل کر دبئی چلا جاوے، کوئی مطلب اور مقصد نہیں ہے، مقصد فقط ایک ہے کہ گھر پہ خرچہ کتنا دے رہا ہے، بس۔ ہم نے اپنی نسلوں کو مال کی محبت سکھائی، حالانکہ حضور نے آل کی محبت سکھانے کا حکم فرمایا۔ مشہور سی حدیث ہے، میرے اور آپ کے رسول نے فرمایا تھا اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی محبت سکھاؤ، ایک میری محبت، میری اہل بیت کی محبت، قرآن کی محبت۔ قرآن پڑھیں کے بعد گھوم کر وہیں سے آئی وہیں آ گئی جہاں میں نے شروع کی تھی۔ علم کے لیے قرآن ضروری ہوگا، کردار کے لیے رسول اور آل رسول ضروری ہوگا۔ ہم نے اپنی زندگیوں میں حضور کے فرمان کو بھی پیٹ کے پیچھے ڈال دیا۔ یہی وجہ ہے کہ چند روپیوں کے چکر میں اور جھوٹی شان و شوکت کے چکر میں ہم نے اسلام کی تہذیب کو پیٹ کے پیچھے ڈالا۔ ایک قصہ پڑھ کے بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ مصطفیٰ نے ایسی تربیت کی، آج ہماری کنڈیشن تو یہ ہے 160 صاحب سامنے کھڑے ہوں تو ہمارا انداز گفتگو بدل جاتا ہے، آدمی ڈیمیج ہو جاتا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہم بالائے طاق رکھ دیتے۔ نعوذ باللہ، مثال کے طور پر کسی بڑے آدمی کی شادی میں پہنچے، حضور کی سنت ہے کہ بیٹھ کے کھایا جائے، لیکن وہاں سنت کو ترک
دیا جاتا، ارے یہاں نہیں بیٹھ سکتے اپنے اسٹیٹس کے خلاف، اپنے مزاج کے خلاف، لوگ کہیں گے بدو ہے، لوگ کہیں گے یہ جاہل ہے، لوگ کہیں گے کہ یہ پرانے مزاج کا ہے۔ ان تانوں سے بچنے کے لیے اور جناب ایجوکیشن کے نام پر عریانیت کو ہم عام کرنے لگے، کالجز کے نام پر ہم نے برائیوں کو عام کیا۔ جانے دے دامن وقت میں گنجائش کم ہے، ورنہ میں آپ کو آج دل کھول کر سناتا کہ ہمارے معاملات کیا کیا، لیکن فقط اتنا ایک جملے میں کہتا ہوں، ہم حالات دیکھ کر جیسا دیس ویسا بھیس کے چکر میں حضور کی سنت کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیں۔ حالانکہ حضور کی تربیت یہ تھی کہ دنیا کا مالک بھی سامنے کیوں نہ بیٹھا ہو، ہماری کامیابی تو حضور ہی کے طریقے میں۔ ایران فتح ہو رہا تھا، ایران پر اہل اسلام نے چڑھائی کر دی۔ ایران بہت طاقتور ملک تھا، سپر پاور تھا اپنے وقت کا، ٹھیک ہے۔ اس وقت جناب والا قادسیہ کی جنگ ایک لمبی داستان ہے، میں اس طرف نہیں جاتا۔ سرکار عمر کا یہ مبارک دور ہے، حضرت عمر فاروق اعظم کا سنہرا دور ہے۔ حضرت سرکار عمر کے دور میں ایران میں جو لشکر گیا تھا، پہلے حملے سے ایران پریشانی کا شکار ہوا۔ اس وقت ایران کے کمانڈر نے، خلیفہ نے، بادشاہ نے، جو بھی کہہ لیجیے آپ کو سمجھانے کے لیے، بادشاہ ہوا کرتے تھے اس وقت، اور کسرا ان کا ٹائٹل ہوا کرتا تھا۔ اس نے بلایا صحابی رسول حضرت حذیفہ ابن یمان کو مذاکرات کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے، جنگ کو ختم کیا، میٹر کو سولو کیا، بیٹھ کے دسترخوان پر بات کرنے، ہماری طرف سے آپ کی دعوت ہے۔ رسول کے وفاداروں کی شان دیکھو احمد آباد والوں، آج ہم پانی پیتے ہیں تو حضور کی سنت بھول جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو حضور کی سنت بھول جاتے، باتیں اتنی اونچی اونچی کرتے ہیں اور کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ہی بھول جاتے، اتنی اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں۔ کسی کو دیکھو تو جناب والا کسی صحابی پر تبصرہ کر رہا ہے، کسی کو دیکھو تو صحابہ کا نام لے کر اہل بیت پر تبرہ کر رہا ہے، کیا کیا کچھ دھما چوکڑیاں مچی، اور گریبان میں جا کر دیکھو تو 0 سناٹا، الا ماشاء اللہ۔ اللہ ہمیں اہل سنت پر جلائے، اہل سنت کے مسلک پر ہی موت نصیب فرمائے۔ بہت خطرناک دور میں ہم جی رہے ہیں، بات دور نہیں لے جانا چاہتا، لیکن صرف ایک فکر دینا چاہتا ہوں کہ تربیت حضور نے کیسی کی تھی۔ آج بھی ضرورت ہے علم کے ساتھ ساتھ تربیت کی، اس لیے ہم مدرسوں کا رخ کرنے کے لیے کہتے ہیں، کیونکہ یہ مدرسے دین کے قلعے ہیں۔ اسپین میں 700 سال یا تقریباً 600 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن اب وہاں کوئی حکومت نہیں ہے مسلمان کی۔ اس کی وجہ، اس کی وجوہات میں ایک خاص وجہ یہ ہے کہ پہلے وہاں کے مدرسوں کو تباہ کیا گیا۔ آج جو پورے طور پر اسلام دشمن طاقتیں مدرسے کو ٹارگٹ کرتے یہ کہتی ہیں نا کہ صاحب یہاں سے تو آتنکواد پڑھایا جاتا ہے، یہاں سے یہ ہوتا ہے، یہاں سے یہ ہوتا ہے، یہاں سے ہوتا۔ مدرسوں کے بچوں کی حالتیں دیکھ لیں، پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر، ایک گندی سی ٹوپی لگا کر وہ مارکیٹ میں اپنی عزت نفس کا خیال کیے بغیر پھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ جناب والا ان لوگوں کی یہ فکر ہے؟ نہیں، لیکن کیوں نشانہ سادھا جاتا ہے؟ کیونکہ جانتے ہیں لوگ اسی مدرسے میں تربیت ہوتی ہے، اسی مدرسے میں علم سکھایا جاتا ہے، اور اسی مدرسے میں دین پر مرنے کے جذبات پلائے جاتے ہیں، اسی مدرسے سے عالم بنائے جاتے ہیں، اسی مدرسے سے عاشق بنائے جاتے ہیں۔ اسی لیے لوگ مدرسوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور اس کے جواب میں ہم مدرسوں کو پرموٹ نہیں کرتے۔ آزادی سے پہلے مدرسوں کو بادشاہ چلایا کرتے تھے، آزادی کے بعد مدرسے یتیم ہو گئے، جس کو توفیق ملی اللہ کی توفیق سے اس نے مدرسے چلائے، اور کئی اللہ والے ایسے ہیں جو الحمدللہ رب العالمین مدرسوں کو چلاتے ہیں، اور اکیلے ہی چلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سب کے کام میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ بات دور نہ نکل جائے، صرف قصہ پڑھ کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، ذرا فکر لینے کی کوشش کیجئے گا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کے یہ صحابی ہیں جن کو حضرت حذیفہ ابن یمان کہا جا رہا ہے۔ ایران کا دسترخوان ہے، ایران جیسی سپر پاور طاقت سامنے بیٹھی ہے، اور جناب والا حضرت حذیفہ کو اور ان کے ایک دو ساتھیوں کو دسترخوان پر دعوت کے لیے بلایا گیا۔ توجہ ہے، ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ، میں تو سمجھ رہا تھا آپ سو گئے۔
لیکن اتنی بیداری اتنی کثیر تعداد میں، اور اتنے 1 بجنے والے کہ 2 بجنے والے، لا الہ الا انت۔ بات کو ختم کرتا ہوں تیزی کے ساتھ۔ اے رضا، ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ سنیے گا، سرکار حذیفہ ابن یمان بیٹھے ہیں، کس کے سامنے سپر پاور طاقت ہے؟ ایران۔ اس کا ایلچی یا اس کا بادشاہ سامنے بیٹھے، سامنے حضرت حذیفہ بیٹھے، دسترخوان لگا ہے، سن رہے ہیں آپ؟ ہاں، زمینی بات ہے بالکل، دسترخوان لگا ہے، کھانا کھاتے کھاتے ایک لقمہ زمین پہ گر گیا۔ جب زمین پہ گر گئے، ایک لقمہ کھانا کھاتے کھاتے زمین پر گر گیا۔ جب زمین پر گرا تو ہمارے اور آپ کے رسول کی حدیث ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دسترخوان پر کھانا گر جائے اس میں اگر مٹی بھی لگ جائے تو اس کو اٹھا کے صاف کر کے کھا لیا کرو، اس کو ضائع نہ کیا کرو، ہو سکتا ہے اللہ پاک نے اسی لقمے میں برکت رکھی ہو۔ دیکھیے، ہمارے پاس اگر چند روپیہ آ جاوے تو ہماری زندگی میں بول چال اور انداز گفتگو بدل جاتے ہیں۔ ہمارے پاس اگر اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا کوئی ایسا انعام آ جائے جس سے ہماری زندگی میں امیری آ جائے تو پھر جناب ہمارا انداز گفتگو بدل جاتا ہے، ہمارے رہنے سہنے کے سلیقے بدل جاتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے توجہ کے ساتھ بات سنیں، بات کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھا رہا ہوں۔ رسول رحمت کی زندگی سے تربیت جو مصطفیٰ کے جانثاروں نے لی تھی، آج کی تاریخ میں اگر ہمارے گھر میں کوئی شادی بھی ہو جائے تو ہم حضور کی شریعت کو بھلا دیتے ہیں اور ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو معاذ اللہ رب العالمین چھوڑ کر ناچ اور بے حیائیاں اور بدکاریاں اور بے پردگیوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہاں دنیا کی سپر پاور طاقت سامنے بیٹھی ہے، سرکار حذیفہ کے ہاتھ سے لقمہ چھوٹتا ہے اور جیسے ہی چھوٹا زمین پر گرا، حذیفہ پاک نے اٹھایا وہ لقمہ اور منہ میں رکھ لیا۔ ساتھیوں میں سے کسی نے کونی ماری، کہا حذیفہ تھوڑا لحاظ کرو اسٹیٹس کا، سامنے ایران ہے، اگر تم اس طرح گرے ہوئے لقمے اٹھا کے کھاؤ گے تو لوگ سوچیں گے کوئی گاؤں کے لوگ ہیں، ان کا اسٹیٹس کچھ نہیں ہے، اس لیے یہ گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھا رہے ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ لقمہ گر گیا، صحابی نے اٹھا کر کھا لیا، پاس والے نے کونی مار کے گویا کہ یہ کھائیے، کیا کر رہے ہو؟ اسٹیٹس کا خیال کرو، تم مسلمانوں کے کمانڈر بن کر یہاں بیٹھے ہو، ایک فاتح قوم کے امیر بن کر یہاں بیٹھے ہو، اور سپر پاور طاقت ایران کے سامنے اس طریقے سے اگر تم گری پڑی چیزیں اٹھا کے کھاؤ گے تو تمہارا وقار کم ہو جائے گا۔ یہی تو فکریں آج بھی پیش کی جا رہی ہے نا، یہی سوچ تو آج بھی پیش کی جا رہی ہے۔ ہماری بہنوں سے کہا جا رہا ہے دیکھو تمہیں قیدی بنا دیا اس لیے تمہیں حجاب دے دیا گیا، ہمارے بھائیوں سے کہا جا رہا ہے دیکھو اسلام کتنا سخت ہے، یہ پرانا دستور ہے لوگوں کا۔ بات دور نہ چلی جائے، سرکار حذیفہ کے مسلک کا خیال کیجئے، انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب دیا عربی میں، جس کا میں ترجمہ کروں بلکہ عربی پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت سرکار حذیفہ ابن یمان نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، اَأَتْرُكُ سُنَّتَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ اللہ الصمد۔ فرماتے ہیں صحابی رسول، کیا ان بے وقوفوں کے لیے میں اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں؟ ایران ہوگا اپنی جگہ، عزت کرے تو کرے، ذلت میں پیش آئے تو پیش آئے، ہمارے وقار کو مانے چاہے نہ مانے، ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، ہم کسی بھی دسترخوان پر بیٹھیں گے اور کسی کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہمارا معیار فقط محمد عربی کا طریقہ ہو۔ یہ اقبال تھا، اس نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ سپر پاور کے سامنے بیٹھ کر بھی اپنی عزت کی پرواہ نہیں، حضور کی سنت کی پرواہ ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایران نے گھٹنے ٹیکے تھے اور ایران کا بادشاہ بھاگ کھڑا ہوا تھا اسلام کی یلغار کی بنیاد پر۔ تفصیلات میں میں نہیں جاتا، لیکن صرف اتنا کہتا ہوں، آپ کی اور ہماری کامیابی حضور کے طریقے میں ہے۔ دنیا کچھ کہے، حالات کیسے پیدا ہو، لیکن ہمارے لیے فقط یہ کام ہے، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی۔ جو وہ ہو گئے اپنے
رحمتیں پروردگار اپنی اور حضور کو راضی کرنے کی مدرسوں کا قیام کریں، اور مدرسوں کی زینت پلاسٹر اور پی او پی اور ٹائلز سے زیادہ بچوں کے وجود سے ہے۔ مدرسوں کا تعارف ان کے نام سے اس وقت ہوتا ہے جب ان کے اچھے فارغین معاشرے میں آ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ نے حافظ صاحب کے حوالے سے سنا کہ 6 مہینے میں قرآن شریف انہوں نے یاد کر لیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب ان کا تعارف ہوگا تو آدمی پہلے یہ پوچھے گا کہ اچھا بھائی کہاں سے پڑھے۔ استاد کا آئیڈینٹی کارڈ اس کے طالب علم کا علم دکھا دیتا ہے، مدرسے کا تعارف آٹومیٹکلی اس کے بچے کرتے ہیں۔ لیکن آپ کی اتنی ذمہ داری ہے کہ یہ کچھ رزلٹ دے میں پہلا، جب تک آپ ان کے ساتھ کھڑے رہیں تاکہ رزلٹ آپ کی قوم کا آپ کی نگاہوں کے سامنے آئے، تاکہ ہمارے معاشرے میں علم کی روشنی بڑھے اور تمام بیماریوں کا علاج ایک جملے میں کہوں علم ہے اور فیضان علم ہے۔ اس لیے علم بھی حاصل، خود بھی حاصل کریں۔ آپ بھی جائیں مدرسے میں، حافظ صاحب مولانا معین صاحب کو کہیں کہ آپ ان کو 1 گھنٹہ بالغوں کو پڑھائیے، عشاء بعد بیٹھیے۔ امام صاحب کو کہیں، دوسروں کو کہیں کہ ہم 20 منٹ آدھا گھنٹہ، 50 سال کے ہو گئے 30 سال کے ہو گئے لیکن قرآن شریف پڑھنا صحیح نہیں آتا، کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ جو صحابی 50 سال کی عمر میں مسلمان ہوتے تھے وہ 50 سال کی عمر میں حضور سے قل ہو اللہ شریف یاد کر کے جاتے ہیں۔ اس لیے شرم کی ضرورت نہیں کہ میری عمر 30 سال ہو گئے مجھے قرآن پڑھنا نہیں۔ آپ کو اتنی حیا آ رہی ہے تو امام صاحب کو اپنے گھر بلا لیجئے، لیکن پڑھیے۔ اگر نہیں پڑھیں گے تو آپ اپنی نسلوں کو بتائیں گے کیا؟ دین کی ذمہ داری رام لال کے کندھوں پر نہ کل تھی نہ آج ہے، یہ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا شیوا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن پڑھیں بھی، پڑھائیں بھی، اور حضور کی خیریت کے ہم اور آپ مصداق ہو جائیں کہ پیغمبر انسانیت نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور اس کو سکھاتا ہے۔ تو قرآن سیکھیں بھی، قرآن کے پیغام پر عمل بھی کریں۔ جب پیغام پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تربیت آٹومیٹک ہو جائے گی۔ تھوڑا سا وقت زیادہ لے لیا، اس کے لیے معذرت کا طالب ہوں۔ درمیان گفتگو کوئی جملہ غیر شرعی نکل گیا ہو تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں میرا کریم اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمد عبدہ ورسولہ، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔